آپ نے ابھی کہا تھا یا باسطوں پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے یا نوکری جو ہے وہ مل جاتی ہے. اچھا یہ جو مایوسی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ کوئی ایک نام لیا جائے جس سے مایوسی ختم ہو اور ہم کھل کے اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ہم وہ والا عمل کرنے لگیں. جی مایوسی ختم اور ڈپریشن ختم کرنے کے لیے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا یا رحیم. رحیم، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ جو ہے وہ وظیفہ کرتے ہیں. اچھا میں نے کیوں پوچھا، پہلے تو اپنا پرسپیکٹیو چینج کر لو کہ تمہارے پاس اگر مشکل ہے تو تم ہی اس کو ختم کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی ختم نہیں کرے گا، تمہارے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. ٹیلی فون کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، سوری. جی طاہر لودھی صاحب سے بات ہے. جی ساحر بول رہا ہوں. طاہر صاحب، اچھا سر میں نے یہ بزنس کے حوالے سے بات کرنی تھی. یہ جو لوگ آج کل جو ہے نا، لوگ مثلاً جو 2 نمبر طریقے سے گاہک کو چلانا جو ہے نا وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری چلاکی ہے نا یہی کاروبار ہے. اوکے السلام علیکم. جی میں پوچھ لیتا ہوں. 2 نمبر طریقے سے جو لوگ اپنا کاروبار چلاتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی دیہاتی شہر میں مال بیچنے کے لیے لے جا رہا ہے تو اس کو بازار میں پہنچنے سے پہلے رستے میں روک کر دھوکہ دہی سے اس سے نہ خرید لیا جائے، کیونکہ جب وہ شہر میں پہنچے گا تو وہاں کا ریٹ ظاہری بات ہے اس کے دام بڑے ہوں گے، اور رستے میں اگر اس کو کوئی ورگلا لے لے گا کہ بھئی تمہارا یہ مال خستہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے، شہر جاؤ گے تمہارا کرایہ پڑے گا اتنے میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن تاجر جو ایماندار اور دیانتدار ہو اللہ اس کو قیامت والے دن 40 صدیقین جتنا اجر عطا فرمائے. سر یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اوبیسلی یہ بات بالکل درست ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا ایک پلاٹ ہے، آپ اسے کسی اسٹیٹ ایجنسی میں لے کے آپ بیچیں گے، سب آپ کو کال کریں گے اور الحمدللہ 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 آپ کے پلاٹ کو یہاں لے کے آ جائیں گے. خدا نہ کرے کہ آپ کو ہمارے ہاں کسی کی ضرورت پڑے سوائے خدا کے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 99% 1% لوگوں کی بات نہیں کرتا، 99% لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اٹھو اپنا کام کرو، کسی سے ایکسپیکٹ مت کرو، اٹھو اور کام کرو. کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرو. جب اللہ تعالیٰ پہ یقین کرو گے اور کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے زندگی بدل جائے گی. اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا ہے وظیفہ، کیونکہ یہ باہر تھے، یہ آتے ہی نہیں تھے، ان کو بلانے کے لیے کیا ہے. ابھی میں دبئی سے آیا ہوں اسپیشل. اور وظیفہ کیا کرنا ہے، یہی دعا کرتے کہ اللہ پاک نیک حکمران دے جو غریب عوام کا سوچے. نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، بس. وظیفہ وظائف تو اللہ جو بتائے یا جو قرآن پاک میں لکھا ہے بس وہ کریں. ہم کسی کے لیے وظیفہ نہیں کرتے. وظیفہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنی مشکل کی آسانی مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں آسانیاں دے. میرے گھر میں میری مسز جو ہیں وہ کینسر کی مریض ہیں، تو ان کے لیے میں جو 33 آیات ہیں منزل وہ میں پڑھتا ہوں. ان کی وجہ سے اللہ پاک نے کافی پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب کیا اور الحمدللہ وہ صحت یاب ہو گئیں اور وہ اپنے بچوں میں آباد ہیں، میرے ساتھ ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، میں ایسے کہوں، مجھے اس پہ توکل ہوں، میں ان چیزوں پہ نہیں بلیو کرتی. اسی کاموں کے لیے وظیفے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعائیں سن لے، کہ لوگ سکھی ہو جائیں، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہو جائے. پریشانیاں تو دور ہوں گی جب ہم کام کریں گے. جی کمنگ بیک ٹو یو سر، کوئی اور وظیفہ ہے جو بے روزگاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. جی نماز عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم پاک یا مسبب الاسباب، اے اسباب پیدا فرمانے والے، یا مسبب الاسباب، اس کا ورد کریں جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ایک روایت ہے حضرت امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محنت کرنے والے کام سے جی نہ چرانا، کیونکہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی، کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی. واہ 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 واہ. اچھا ندیم بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بتائیے کہ نئی ٹیکنالوجی جیسے اب ہم سن رہے ہیں کہ اسٹار لنک پاکستان کے اندر آ جائے گا، اسٹار لنک کے آنے کے بعد کیا تبدیلیاں پاکستان میں آئیں گی ان لوگوں کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیجیٹلی کام کرنا چاہتے ہیں، کیا تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر
جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو آپ دنیا کے ساتھ ان ٹچ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کاروبار کرنے کے بہت سی چیزیں کھل جاتی ہے. آج آپ دیکھیں نا لوگ یوٹیوب سے بھی کما رہے ہیں, ٹک ٹاک سے بھی کما رہے ہیں, اپنی آن لائن جو چیزیں بیچ رہے ہیں, یہ سب چیزیں. مگر ایک چیز میں چاہ رہا ہوں آج کے پروگرام میں, شاید بعد میں میرے پاس وقت ملے نہ ملے یا آپ کے پاس وقت تو نہ ہو, جو لوگ جادو ٹونا تعویذوں میں وقت ضائع کرتے نا, برائے مہربانی کے فلاں پیر کے پاس چلے گئے, تعویذ بندوا اور کام ہو جائے گا. نہیں, یہ دیکھیں کتنے اچھے وظیفے یہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں سمجھا رہے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, آپ رحیم ہے, کریم ہے, میرے رزق میں اضافہ کر دے, الباسط. انہوں نے بڑے اچھے وے میں ایکسپلین کیا. مگر میں نے معاشرے میں دیکھا ہے لوگ خاص طور پر عورتیں جاتی ہیں, جناب ہمارا کو کہ تعویذ دے دیں کہ ہمارا کاروبار ہو جائے, جناب کوئی ایسی چیز دے دیں میں جا کے لٹکا دوں. دیکھیں میں اگین کہوں گا کہ کاروبار کریں اپنی محنت سے, اپنے عقل و شعور سے, ریسرچ کریں, آٹے میں نمک کی برابر جو ہے منافع رکھیں. کاروبار کرنے میں بہت برکت ہے, تجارت میں بہت برکت ہے, اور اپنے مذہب کو بھی سمجھیں. ہم وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر اس وظیفے کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو بہت اچھا ہوگا. جتنی بار بھی آپ پڑھیں کہ اللہ آپ رحمان ہے, رحیم ہے, الوکیل ہو, یا ربی, الباسط, اتنے اللہ کے نام ہیں. مگر جب ہم دل سے پڑھیں گے اور کوئی بات کہ بسم اللہ کریں, جو کام اللہ کے نام سے شروع کریں گے وہ اس کا ختم بھی بہت اچھا ہوگا. صرف کھانا کھانے میں ہی نہیں, ہر کاروبار کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں, اللہ رحم کرنے والا, کرم کریں. مگر کاروبار نہیں کر رہے, نوکری بھی کر رہے ہیں تو ایمانداری سے نوکری کریں. اس نوکری میں بھی آپ دیکھیں مالک خوش ہو جاتا ہے. ایک مالک جو اوپر بیٹھا ہے, ہم سب کا مالک, وہ بھی خوش ہوتا ہے, اور جو جس مالک کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی خوش ہو کے آپ کی تنخواہ بڑھائے گا. ایک ٹیلی فون کال, ندیم بھائی ایک ٹیلی فون کال میں لیتا ہوں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام یاسر عمر ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی یاسر, کیا کہیں گے؟ ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ وظائف کے حوالے سے. جی پلیز. ایکچولی میں ٹیکسٹائل سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں تھوڑا سا پرابلم میں تھا. مجھے جس فیکٹری میں جاب کرتا تھا وہ فیکٹری ڈکلائن ہو گئی, بند ہو گئی, مجھے پرابلم ہو گیا تھوڑا سا. تو میں ایک اپنے مسجد کے امام صاحب سے ملا, ٹھیک ہے نا, مسجد کے امام صاحب سے ملا. انہوں نے مجھے ایک بہت ہی آسان سے وظیفہ بتایا, اور یقین کریں اس بات کو تقریباً 20-22 سال ہو چکے ہیں, اور میں آج بھی وہ وظیفہ پڑھتا ہوں. وہ وظیفہ صرف یہ ہے کہ صبح انہوں نے مجھے کہا کہ فجر کی نماز آپ کوشش کر کے باجماعت پڑھیں, اور جب آپ نے نماز اور پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی کے اوپر ہی بیٹھ کر آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ سورہ مزمل جو ہوتی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اس کا ایک پروسیجر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے صرف اور صرف پہلے درود شریف پڑھنی ہے, پھر آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے, 4 قل پڑھنے ہیں, اور صرف 3 دفعہ آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے. وہ قرآن شریف سے دیکھ کے پڑھ لیں آپ, یا اگر آپ کو یاد ہے تو ویسے پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ درود شریف دوبارہ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور دعا آپ جب تک کریں گے جب تک سورج نہ نکل جائے, ٹھیک ہے نا. یہ پلس مائنس ہو سکتا ہے, اس میں ڈیپینڈس کی کیا سچویشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور سیکنڈلی انہوں نے بتایا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. اس سے پہلے آپ جو ہے وہ درود شریف, درود ابراہیمی آخر اول اور آخر پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اللہ سے دعا کیجئے. آپ یقین کریں 20-22 سال گزر چکے ہیں اور مجھے روزگار کی کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں رہی. میں اس دعا پڑھنے کے بعد میں نے ایک MNC میں سرو کیا, بہت لمبا ٹائم سرو کیا, تقریباً 12 سے 15 سال میں نے وہاں سرو کیا. اور اس کے بعد مجھے آپ یقین کریں چھوٹی سی بھی کوئی پرابلم ہوتی رہی تو میں اس دعا کو جیسے ہی پڑھتا رہا تو مجھے ود ان ویک اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے. خیر بھائی آپ یقین کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے اعتقاد, آپ کے اعتماد کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ اللہ پر آپ کو اور آپ کی willingness to work, بہت شکریہ یاسر, تھینک یو سو ویری مچ.